جناب علی سردار جعفری کی طرز فکر پر اور ان کی پوری شخصیت پر قومی خدمت کا جذبہ ہمیشہ اثر انداز رہا۔ ان کو صحیح معنوں میں خراج عقیدت وہی دے سکتا ہے جو اس جذبے کو خود سمجھے۔ میں ایک ایسی خاتون سے ان کو خراج عقیدت دینے کی درخواست کرنے جا رہا ہوں جو نہ صرف اس جذبے کو سمجھتی ہیں بلکہ اس پر آج نہیں پچھلے کئی سالوں سے عمل کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر عطیہ خان ہیومن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی ایریا کوآرڈینیٹر ہیں اور اپنے آبائی وطن پاکستان میں انہوں نے مختلف ذرائع سے قوم کی خدمت کی ہے۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں۔ غارت گلچین سے جانے کیا گزری، قفس سے آج صبا بے قرار گزری ہے۔ معزز مہمان شعراء، خواتین و حضرات، آداب۔ علی سردار جعفری صاحب کی موت ہم سب کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے اور ادبی دنیا میں جو خلا پیدا ہوا ہے وہ شاید صدیوں تک بھی پر نہ ہو سکے۔ جعفری صاحب ہندوستان کے ان گنے چنے چند دانشوروں میں شمار ہوتے تھے جن سے مل کر یہ احساس ہوتا تھا کہ آپ ایک تہذیب، ایک تحریک اور ایک عالم سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آپ ان چند ہستیوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی زندگی ہی میں بہت عزت اور مرتبت حاصل کر لی تھی۔ آپ کو درجنوں قومی اور عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ علی سردار جعفری صاحب کے متعلق کچھ کہنا یا ان پہ کوئی تبصرہ کرنا اس کی ہماری حیثیت نہیں ہے، مگر چند ہستیاں ہمارے پاس ایسی ہیں اور ان کے تاثرات ہم آپ تک پہنچانے کی جرات کرتے ہیں۔ سنیے کہ فراز صاحب نے جب سردار علی جعفری کی انتقال کی خبر سنی تو کیا کہا۔ کوٹ: بعض شخصیتیں فرد ہوتے ہوئے بھی انجمن ہوتی ہیں اور بعض انجمن سے زیادہ فلسفہ حیات اور تحریک بن جاتی ہیں۔ علی سردار جعفری جنوبی ایشیا کی ایسی ہی قد آور شخصیتوں میں سے تھے۔ زندگی بھر وہ حیات اور کائنات کے مختلف محاذوں پر نبردادمہ رہے۔ ادب، ثقافت اور سیاست ان کے نمایاں میدان رہے اور حوصلہ، توانائی اور بھرپور حرکت کے ساتھ اپنے ساتھیوں سمیت نوخیز رہنوردوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ ان تمام صفات کے ساتھ ساتھ انہوں نے نجی زندگی میں بھی جس قدر مٹھاس اور پیار سے گزاری اس کا ذائقہ ان کے قریبی ساتھیوں کے رگ و پے میں جاری و ساری رہا، اور ایک طویل زندگی کے باوجود علی سردار جعفری کے اعصاب اور افکار پہ کبھی تھکن کا شائبہ تک نہیں ہوا۔ اپنے آدرش سے بے پناہ لگن، عقیدت نے انہیں ہر دم رواں دواں اور جوان رکھا۔ بحیثیت شاعر، دانشور، نقاد اور ترقی پسند مصنفین کے روح رواں کے انہوں نے ہمیشہ کے لیے جنوبی ایشیا کی تابناک شخصیتوں میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ واقعی ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو صدیوں میں بھی پیدا نہیں ہوتے۔ مجھے یعنی فراز صاحب سردار سے ذاتی طور پہ پیار تھا اور ان کی جدائی ایک اذیتناک دکھ بن کر میرے ساتھ رہی۔ یہ تھے فراز صاحب۔ اب سنیے گوپی چند نارنگ صاحب کے تاثرات۔ کوٹ: علی سردار جعفری نے شاعری، خطابت اور نثر تینوں میں اپنا لوہا منوایا۔ فعال شخصیت کا اثر یوں بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ انہیں نال در آتش دیکھا۔ تخلیقی، سماجی، سیاسی تینوں سطحوں پر وہ برابر سرگرم عمل رہے۔ تاریخی اعتبار سے کتنے نشیب و فراز آئے، ان کے کمٹمنٹ میں کمی نہیں آئی۔ ان کی شاعری کی امتیازی اقدار دوستی، انسان دوستی، حریت پسندی اور وطن پرستی ہیں، اور ان کا ذہنی سفر سامراج کے خلاف للکار سے شروع ہوا۔ انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلیں، عوام کے دکھ درد کی ترجمانی، کچلے ہوئے انسانوں کی حمایت اور سماجی انصاف پسندی کے لیے انہوں نے ہمیشہ آواز بلند کی۔ وہ ہندوستان کی رنگا رنگ تہذیب کے دل دادا تھے۔ اردو معاشرے کے کمزور ہو جانے کا انہیں بہت دکھ تھا۔
علی سردار جعفری ہمارے ان شاعروں میں سے تھے جن کی وجہ سے اردو کا سر ہندوستان کی ادبی محفلوں میں اونچا تھا. ان کے اٹھ جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ آسانی سے بھر نہ سکے گا. افسوس جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں. انکوٹ. کیفی صاحب سردار جعفری کے قریبی بلکہ بہت قریبی دوستوں میں سے تھے. میں بتاتی ہوں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں. کوٹ. علی سردار جعفری کے انتقال کی خبر سن کے ایسا لگا جیسے تاج محل گر گیا ہے. علی سردار جعفری میرے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے تھے. گزشتہ ماہ بمبئی میں ان سے آخری ملاقات ہوئی. اس وقت وہ بول نہیں پا رہے تھے, صرف اشاروں میں بات کر رہے تھے. کل ان کے انتقال کی خبر ملی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا سب کچھ چلا گیا. ان کے انتقال سے اردو ادب کا بہت بڑا نقصان تو ہوا ہی, سیکولرزم کو بھی دھچکا لگا ہے. علی سردار دنیا کو ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے. پاک و ہند تنازع سے انہیں بڑی تکلیف تھی جس کو انہوں نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے, اور ان کے جانے سے میں تنہا رہ گیا ہوں. انکوٹ. جعفری صاحب نے بہت پہلے ہی موت کے بارے میں جو ان کے خیالات تھے وہ نظم کیے تھے, وہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں. بہت مختصر ہے. پھر ایک دن ایسا آئے گا آنکھوں کے دیے بجھ جائیں گے, ہاتھوں کے کمل کملائیں گے, اور برگ زباں سے نطق و صدا کی ہر تتلی اڑ جائے گی. لیکن میں یہاں پھر آؤں گا, بچوں کے دہن سے بولوں گا, چڑیوں کی زباں سے گاؤں گا. دھرتی کی سنہری سب ندیاں, آکاش کی نیلی سب جھیلیں ہستی سے میری بھر جائیں گی, اور سارا زمانہ دیکھے گا ہر قصہ میرا افسانہ ہے. ہر عاشق ہے سردار یہاں, ہر معشوق کا سلطانہ ہے. میں ایک گریزاں لمحہ ہوں ایام کے افسوں خانے میں, میں ایک تڑپتا قطرہ ہوں مصروف سفر جو رہتا ہے ماضی کی سراہی کے دل میں, مستقبل کے پیمانے میں. میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں, اور جاگ کے پھر سو جاتا ہوں. صدیوں کا پرانا کھیل ہوں میں مر کے امر ہو جاتا ہوں. سردار جعفری صاحب تو مر کے امر ہو گئے, لیکن ہم سب کو بہت غمزدہ چھوڑ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شکریہ. اس موقع پر ایک بات کو یاد کرنا چاہتا ہوں کہ علی گڑھ کی خدمات اردو ادب کے سلسلے میں لافانی ہے. سر سید کے وقت سے لے کر اور اس وقت تک اردو ادب کے جتنے دور گزرے ہیں ان میں 75 کم سے کم 75% علی گڑھ تحریک اور علی گڑھ سوچنے والی دوسری تمام تحریکوں کا حصہ ہے. انہوں نے اردو ادب کو وہ سرمایہ دیا ہے جس سرمایہ پر یہ زبان ہمیشہ ناز کرتی رہے گی. یہ نظم میں نے سن 65 میں کہی تھی اور جنگ کے زمانے میں کہی تھی. سونے فرما اس کا عنوان ہے اسی سرحد پہ کل ڈوبا تھا سورج ہو کے 2 ٹکڑے. سن 1900 پایا تو اسی سرحد پر کل ڈوبا تھا سورج ہو کے 2 ٹکڑے. اسی سرحد پہ کل زخمی ہوئی تھی صلح آزادی. یہ سرحد خون کی, اشکوں کی, آنکھوں کی, شراروں کی, جہاں ہوئی تھی نفرت اور تلواریں اڑائی تھی. یہاں محبوب آنکھوں کے ستارے ٹلٹلائے تھے, یہاں معشوق چہرے آنسوؤں میں چلائے تھے, یہاں بیٹوں سے ماں پیاری بہن بھائی سے بچھڑی تھی. یہ سرحد جو لہو پیتی ہے اور شعلے اگلتی ہے, ہماری خاک کے سینے پہ ناگن بن کے چڑھتی ہے, سجا کر جنگ کے ہتھیار میدان میں نکلتی ہے. میں اس سرحد پہ کب سے منتظر ہوں صبح فردا کا. میں اس سرحد پہ کب سے منتظر ہوں صبح فردا کا. یہ سرحد پھول کی, خوشبو کی, رنگوں کی, بہاروں کی, دھڑک کی طرح اس کی, ندیوں کی طرح بلکتی, وطن کے حافظوں پر زلف کے معنی میں لہراتی, مہکتی, جگمگاتی ایک دلہن کی ماں کی صورت کہ جو بالوں کو 2 حصوں میں تو تقسیم کرتی ہے مگر سندور کی تلوار سے سندل کی انگلی سے. یہ سرحد, یہ میں سرحد پر کب سے منتظر ہوں صبح فردا کا.
یہ سرحد پھول کی خوشبو کی رنگوں کی بہاروں کی دھڑک کی طرح ہنستی ندیوں کی طرح بلکھتی وطن کے عارضوں پر زلف کے مانند لہراتی مہکتی جگمگاتی ایک دلہن کی ماں کی صورت کہ جو بالوں کو دو حصوں میں تو تقسیم کرتی ہے مگر سندور کی تلوار سے سندر کی امید سے یہ سرحد دلبروں کی عاشقوں کی بے قراروں کی یہ سرحد دوستوں کی بھائیوں کی غمگساروں کی یہ سرحد دوستوں کی بھائیوں کی غمگساروں کی سحر کو آئے خورشید درخشاں آسمان بن کر نگہبانی اس شب کو آسمان کے چاند تاروں کی یہ سرحد دلبروں کی عاشقوں کی بے قراروں کی یہ سرحد دوستوں کی بھائیوں کی غمگساروں کی سحر کو آئے خورشید درخشاں آسمان بن کر نگہبانی اس شب کو آسمان کے چاند تاروں کی زمین پامال ہو جائے بھرے ٹکٹوں کی پوچھ سے سوا کے اللہ درختوں کی قطاروں کی خدا محفوظ رکھے اس کو غیروں کی نگاہوں سے پڑے نظریں میں اس پر خود تاجداروں کی خدا محفوظ رکھے اس کو غیروں کی نگاہوں سے پڑے نظریں میں اس پر خود تاجداروں کی محبت پورا ہو حسن قاتل دل بسیہ ہو محبت کو پورا ہو حسن قاتل دل بسیہ ہو چمن پر آگ پر سے شعلہ بہ کر گلزاروں کی وہ دن آئے کہ نفرت ہو کے آنسو دل سے بہہ جائے وہ دن آئے یہ سرحد بوسائے محبت کے خدا محفوظ رکھے اس کو غیروں کی نگاہوں سے پڑے نظریں تاجداروں کی محبت کو گمراہ ہو حسن قاتل دل بسیہ ہو چمن پر آگ برسے شعلہ بہ کر گلزاروں کی وہ دن آئے کہ نفرت ہو کے آنسو دل سے بہہ جائے وہ دن آئے یہ سرحد بوسائے اللہ بن کے رہ جائے یہ سرحد منچلوں کی دل جبوں کی جانساروں کی یہ سرحد سرزمین دل کے باغی شہسواروں کی یہ سرحد کشملاؤں کی یہ سرحد کجلاؤں کی یہ سرحد گلشن لاہور دلی کی ہواؤں کی یہ سرحد امن و آزادی کے دل افروز خوابوں کی یہ سرحد ڈوبتے تاروں ابھرتے آفتابوں کی یہ سرحد خون میں نچھڑے پیار کے سپنی گلابوں کی میں اس سرحد پہ کب سے منتظر ہوں میں مصطفیٰ ہاشمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور سب کا شکریہ ادا کریں بہت بہت شکریہ اس طرح سے آج کی مشاعرے کی تقریب ختم ہوتی ہے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے اور ہم کو عزت افزائی کی خاص طور سے میں شکر گزار ہوں جناب عزیز خان صاحب کا جو ہر سال آتے ہیں یہاں پہ اور ہمارا ٹیپ بناتے ہیں اور ہماری سب اس مشاعرے کی ساری ایکٹیویٹیز کو اس میں جذب کر لیتے ہیں میں شکر گزار ہوں اپنے سارے کارکنان کا ایگزیکٹو بورڈ ایگزیکٹو کاؤنسل بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اور اپنے ترانہ ٹیم کا آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ